السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پاکستان سے حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں. بہت بہت شکریہ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں پاکستان سے حاضر ہوں، تو میں گزشتہ روز دبئی سے پاکستان پہنچ آیا تھا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے، رات جاگنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے میں گزشتہ روز اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا. دو چیزوں کی آپ سے پیشگی معذرت چاہوں گا. ایک تو یہ کہ میرے گھر کے بالکل سامنے پڑوسیوں کے گھر میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کی وہ کھٹ کھٹ کی آواز اگر آپ کو آئے تو میں معذرت خواہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان مزدوروں کو دیکھ کر، وہاں پر کام کرنے والوں کو دیکھ کر، میرے پاس جو کتے ہیں دو، وہ ان کو بھونکتے ہیں. تو اب کتوں کا کام بھونکنا ہے. میں نے کوشش کی ہے ان کو چپ کرواؤں، لیکن پتہ نہیں وہ کب تک چپ کریں گے. لہٰذا مزدوروں کی ٹھک ٹھک یا کھٹ کھٹ اور کتوں کے بھونکنے کی پیشگی معذرت. دبئی کے حالات واقعات میں نے آپ کو بتائے، ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. وہاں سے آنے کے حوالے سے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جو لوگ وہاں سے آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے یا مستقبل میں اپنا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ صورتحال کیا ہے. ہوٹل سے حسب معمول میں ٹیکسی یا کیب جسے آپ کہتے ہیں وہ لے کے میں پہنچ گیا ایئرپورٹ پہ. میں نے دیکھا کہ اب ایک خاص مقام سے آگے ڈراپ کرنے والے یا سی آف کرنے والے لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا. صرف پیسنجرز یا مسافر آگے جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ اپنا پاسپورٹ اور اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو وہ دکھا کر. اس کے بعد آپ کا وہی آپ کو سکینر سے گزارا جایا جاتا ہے کہ آپ کا سکین کیا جائے کہ آپ کو کوئی بخار تو نہیں ہے، یعنی تھرمو سکیننگ ہوتی ہے وہاں. پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے شاید بال ماتھے پہ تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک مرتبہ بال پیچھے ہٹا کے پھر آگے گزر جائیں. پھر وہی ٹکٹنگ پہ ایمریٹس والے بڑے سٹرکٹ ہیں ہمیشہ کی طرح. سامان کے حوالے سے میرا الاؤنس تھا 25 kg، میرا سامان تھا 30 kg. کچھ چیزیں میں نے خریدی تھیں تو اس کے لیے مجھے ایکسٹرا جو ہے وہ ویٹ کا جو پیسے ادا کرنا پڑے، جو پاکستانی تقریباً 9,000 روپے بنتے ہیں. وہاں سے آگے گئے، وہی امیگریشن کا معاملہ، سیکیورٹی چیک سے گزر کے پھر ایک مرتبہ آپ کا بخار چیک کیا جاتا ہے. ڈپارچر لاؤنج بی جو ایریا ہے وہاں پہ میرا ڈپارچر تھا ایئر لائن کا، اکثر بی میں ہی ہوتا ہے. وہاں میری پسندیدہ جگہ ہے جس کو ہارڈ راک کیفے کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ڈیوٹی فری ایریا میں اتنی زیادہ کوئی رونق چہل پہل نہیں ہے. میں ویران نہیں کہوں گا، لیکن بہت کم لوگ میں نے دیکھے وہاں پہ، بہت ہی کم. ہارڈ راک کیفے پہ بھی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا گیا تھا. وہاں پہ جو دونوں لڑکے ہیں جوان ہیں، فلپینوز ہیں آئے تھے. مجھے پرانی میری شناسائی ہے ان سے، میرے جاننے والے ہیں، میرے فالوورز ہیں. حالانکہ میں اردو میں ویڈیو بناتا ہوں بٹ دے فالو مائی ویڈیوز. تو ان میں سے ایک بڑا زبردست جگلر ہے، وہ اپنے ہاتھ سے گلاس سے جگلنگ کرتا ہے، بوٹل سے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں ہمیشہ وہاں پہ میں بیٹھ کے میں ناچوز کھاتا ہوں. تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ ناچوز میں چیز ہوتا ہے وہ نہ کھاؤں، کیونکہ میں دبئی میں بڑی دعوتیں اڑائی ہیں. 5-6 دن میں گوشت اور کباب اور مٹن اور قیمہ اور اسٹیک، کڑھائی وغیرہ یہ کھاتا رہا ہوں. تو میں نے اس دفعہ آنین رنگز ٹرائی کیا. آپ یقین کریں، اگر آپ کو کبھی بھی موقع ملے، اگر آپ کو شوق ہے ان چیزوں کا، تو آپ وہاں کے یہ ہارڈ راک کے آنین رنگز ضرور ٹرائی کریں. وہاں پہ وہ جگلنگ کرتے رہے، گپ شپ میرے ساتھ کرتے رہے. ان دا مین ٹائم جہاز کا وقت ہو گیا. جب میں جہاز میں سوار ہوا تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی ہم آپ کا بخار ایک مرتبہ پھر چیک کریں گے. دوبارہ بخار چیک کیا گیا. اس کے بعد وہ جس طرح عام یہ ڈیوو کی بسز میں یا نیازی کی بسز میں آپ سوار ہوں تو آپ کا ویڈیو بنائی جاتی ہے، اسی طرح جہاز میں تمام مسافروں کی فرداً ویڈیو بنائی گئی. اور میں نے جب پوچھا ایک ایئر ہوسٹس سے کہ جی اس ویڈیو بنانے کا آپ کے تو جہاز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں آلریڈی، سیکیورٹی کیم جنہیں آپ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ویڈیو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ
جتنے بھی مسافر پاکستان واپس جا رہے ہیں، چونکہ ان کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کی جو شرط ہے وہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا ہم بتائیں کہ جی ایک تو سماجی فاصلہ اور دوسرا آپ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ فار اے چینج میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی اور تقریباً جہاز میں درمیان والی سیٹیں خالی تھیں، لیکن جب میں یہاں سے پاکستان سے دبئی گیا تو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کے پاس کووڈ-19 کا نیگیٹو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں سے آنے والوں کے پاس نہیں ہوتا، شاید یہ وجہ ہوگی، اور یقیناً یہی وجہ ہونی چاہیے۔ پھر جہاز لینڈ کرنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے دوبارہ ہمارا ٹیمپریچر چیک کیا گیا تمام مسافروں کا کہ جی، تو میں پھر ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں دوبارہ بخار ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہو بھی سکتا ہے۔ اب ہمارے پاکستانی بھائی اتنے سمجھدار ہیں، ہر بندے نے اپنی جیب میں پیناڈول رکھی ہوتی ہے، جاتے ہوئے بھی واپسی پہ بھی 2 گھنٹے پہلے 2 پیناڈول کھاتے ہیں، بخار ہو بھی رہا ہو تو دکھائی نہیں دیتا یا نظر نہیں آتا یا اس کی ریڈنگ نہیں آتی۔ اور میرا بھی آپ کو یہ مشورہ ہے کہ چھوٹا موٹا بخار، اب سیزن چینج ہو رہا ہے، ابھی آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا، میں وہاں سے آیا ہوں 39-40 ٹیمپریچر تھا، اسلام آباد اترا ہوں 21 ٹیمپریچر تھا، اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی، میں ایبٹ آباد پہنچا ہوں 16-15 ٹیمپریچر تھا، یہاں پہ بھی بارش اور اسی شام یالہ باری ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک دم سے جب آپ باہر کے درجہ حرارت بدلتے ہیں تو انسان کے جسم کے بھی بدلتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایمریٹس کی فوڈ کی وہ کوالٹی نہیں رہی، میں ہمیشہ ایمریٹس کو پروموٹ کرتا رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی ایمریٹس والا میری ویڈیو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، سبسکرائبرز تو میرے ایمریٹس میں بھی ہیں جو پاکستانی ہیں موسٹلی، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب ایمریٹس کا کھانے کا وہ معیار نہیں رہا۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ بار بار ان کی جو کیبن کرو ہے یا ایئر ہوسٹس جیسے ہم کہتے ہیں وہ سپرے کرتے نظر آئیں، اور دوسری ایک اور چیز جو اے سی کے جو جہاں سے ہوا آتی ہے جو نابز ہوتے ہیں اس میں تقریباً آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی اسٹیرلائزیشن ایجنٹ یا جو بھی ڈس انفیکٹنٹ آپ کہہ لیں وہ وہاں سے اس کا اخراج ہوتا ہے اس میں ڈال کے جہاز کو بار بار اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ جہاز جو ہے مکمل طور پر پراپرلی اسٹیرلائز ہے، آپ بہت سیف ہیں، یہاں پر آپ کے زندگی اور صحت کی حفاظت کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے۔ جس چیز پیسنجر سیفٹی جسے وہ کہتے ہیں، اب جس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے وہ آپ کی خوراک ہے۔ ویری سب اسٹینڈرڈ میں کہوں گا فوڈ، جو ڈرنکس ہیں وہ بچوں کے چھوٹے موٹے جوسز کے جو ڈرنکس ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ڈرنکس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پیپسی کوک پینی ہے تو وہ بھی چھوٹے ٹین میں ہے، لیکن میں اوورآل میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو خوراک جو فوڈ ہے جہاز میں وہ اس کا سٹینڈرڈ اب وہ نہیں ہے جو آج سے 6-8 مہینے یا 10 مہینے یا 1 سال پہلے تھا۔ ہو سکتا ہے باقی جو ان کی فلائٹس ہیں دبئی آنورڈز یورپ وغیرہ میں وہاں پہ ان کے سٹینڈرڈ بہتر ہوں، لیکن پاکستان کے لیے جو ان کا جو فوڈ کا جو سٹینڈرڈ ہے جو معیار ہے وہ انتہائی ناقص میں اسے کہوں گا۔ اس سے بہتر ہے آپ ان کا فروٹ پلیٹر منگوا لیں تو وہ کھا لیں، کیونکہ باقی وہ جو خوراک آپ کو سرو کر دیتے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ انتہائی ناقص ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ باقی جو ایشوز ہیں جو معاملات ہیں دبئی کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جاگنے کی وجہ سے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، گھر کے سامنے کنسٹرکشن اور شور شرابے کی وجہ سے ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی، لیکن کوشش کروں گا 1-2 ویڈیوز میں ڈیلی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔